السلام علیکم، دس از آمینہ ملک اینڈ یو آر لسننگ ٹو دس آڈیو ایز اے پریولیجڈ پرائیویٹ کلائنٹ آف مائن۔ ہم بات کر رہے ہیں عقائد پہ، بلیفس پہ۔ یوزلی جب عقائد کی بات آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ عقائد صرف اسلامی عقائد کی حد تک محدود ہیں، بٹ ہمارے ہر چیز کو لے کے بہت سارے عقائد ہوتے ہیں جو کہ موسٹلی ہماری 7 سال کی عمر سے جو ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے عقیدے جو ہوتے ہیں بن رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی چیزیں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، جن کی بیسس پہ ہم اپنے ان عقائد کو استوار کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان عقیدوں کو بنا رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے بالکل انویئر ہوتے ہیں۔ سو سب کانشیس لیول پہ وہ چیزیں ہمارے اندر ہمارا ایک فلٹر بن جاتی ہیں، آئینہ بن جاتی ہیں، اس کی بیسس پہ ہمیں دنیا جو ہے وہ اسی طرح سے نظر آتی ہے۔ اور میں نے بات کی کہ عقائد نہ صرف ہماری اپنی ذات کی ویلیو کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ میں کتنی ویلیوبل ہوں، میں کیوں ویلیوبل ہوں اور کب ویلیوبل ہوں، کیا چیز مجھے ویلیوبل بناتی ہے، بلکہ ظاہری بات ہے اگر ہم اپنے بارے میں اس چیز پہ ہمارا عقیدہ بن گیا کہ میں ویلیوبل تب ہوں اگر میرے اتنے گریڈز آتے ہیں، اتنی پرسنٹیج آتی ہے، میں ویلیوبل تب ہوں جب میں ایک سرٹن وے میں دکھتی ہوں، میں ویلیوبل تب ہوں جب میں لوگوں کو بہت زیادہ سرو کرتی ہوں، میں ویلیوبل تب ہوں جب میں صبر کرتی ہوں، اور اکثر صبر کا مقصد جو ہوتا ہے وہ بالکل خاموش رہنا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس، اور ان چیزوں کی ایبسنس میں بھی ہم ویلیوبل ہیں۔ بہرحال جب ہم یہ عقیدے اپنے بارے میں بناتے ہیں تو یہی عقائد جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے بارے میں بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں ہم ان کو پیپل پلیزر بھی بناتے ہیں، ہم ان کی پڑھائی کو لے کے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ان کی ورتھ اور ویلیو کو ان کے گریڈز کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے ٹائم کو لے کے عقائد ہوتے ہیں، ہمارے پیسوں کو لے کے عقائد ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے لوگوں سے تعلقات کو لے کے عقائد ہوتے ہیں، ہمارے میاں بیوی کے رشتے کو لے کے عقائد ہوتے ہیں، بہن بھائیوں سے ہم نے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں، ان چیزوں کو لے کے عقائد ہوتے ہیں، اور وہ سب کانشیس لیول پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ایٹ ٹائمز پتہ بھی نہیں ہوتا، نیکی کو لے کے برائی کو لے کے ہمارے عقائد بن جاتے ہیں۔ تو اب ہم ان عقائد جو ہیں ان کو بدل کیسے سکتے ہیں، اور کیسے ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں جب ہم مائنڈ فلنس کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہم نے تھرو آؤٹ اس منتھ میں کی ہے، یعنی اپنے آپ کو آبزرو کرنا، اپنے رویوں کو آبزرو کرنا، کس چیز سے ہمیں اریٹیشن ہوتی ہے، کس پہ ہمیں غصہ آتا ہے، کون سی چیز ہمیں ٹریگر کرتی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں کن ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے رویوں کو لے کے، ہمارے ٹائم کو لے کے، ہمارے پیسوں کو لے کے، ہمارے ریلیشن شپس کو لے کے کیا عقائد ہیں، کیا ہمارے سوچنے کے طریقے ہیں۔ جب ہم ان سے اویئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میں ایسا سوچتی ہوں تو یہ چیز میرے اندر کہاں سے آئی ہے۔ موسٹ پروبیبلی وہ ہمارے اپنے پیاروں سے آ رہی ہوتی ہے، ہمارے پیرنٹس کی شاید سٹائل سے آ رہی ہوتی ہے، یا ہمارے ٹیچرز یا وہ لوگ جو ہمارے قریب تھے، کلوز تھے، جن کے اوپر ہم ڈپینڈ کرتے تھے ہماری اوپینینز بنانے کے لیے، اور ہم پھر اس چیز پہ فردر سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایسا سوچتے تھے تو وہ کیوں سوچتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ غلط کر رہے تھے، یہ نہیں کہ ان کا جو سوچنا تھا وہ غلط تھا، ڈیفینیٹلی جو ان کے پاس سوچ سمجھ تھی ان کے اندر رہتے ہوئے وہ وہی سوچ سکتے تھے۔ اب ہم اپنے لیے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ عقیدہ اب اس ایج میں آ کے کیسے سرو کرتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیسے سرو کرتا ہے، ہماری اپنی ذات کے حوالے سے ہماری اپنی ویلیو اور ورتھ کو جس طرح سے ہم فیل کرتے ہیں اس کو لے کے ہمیں کیسے سرو کرتا ہے، یعنی ہمیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس کو ہم کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں کسی اور عقیدے سے جو کہ ہیلدی ہے، جو ہمیں سرو کرتا ہے، جو ہمارے ریلیشن شپ کو سرو کرتا ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ ہمارا کسی بھی انسان کے ساتھ ہے، کسی چیز کے ساتھ ہے، کسی ٹائم کے ساتھ ہے، یا کسی بھی چیز کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں۔ جیسے کہ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میں ویلیوبل تب ہوں اگر میں ہر ایک کی بات مانتی ہوں، یا اگر میں کسی انسان کی بات نہیں مان رہی ہوں، کہیں پہ میں نے نہ بول دی تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک اچھی انسان نہیں ہوں، تو ہم اس کو دیکھیں کہ یہ مجھے کہیں سے بھی سرو نہیں کرتا۔ میں کسی دوسرے انسان کو نہ بول سکتی ہوں، مجھے اس چیز کا پورا حق ہے۔ ہاں، مجھے یہ ضرور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیسے بولنی ہے۔ میں اپنے بچے کو بھی نہ بول سکتی ہوں، میں اپنے شوہر کو بھی نہ بول سکتی ہوں، میں اپنے ساس کو بھی بول سکتی ہوں، اور میں یہ تمام چیزیں بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں۔ میں کسی ایکسٹرا کام کو بھی نہ بول سکتی ہوں، میں کسی ایکسٹرا مارکیٹ کے ٹور کو نہ بول سکتی ہوں، ایکسٹرا کسی گیسٹ کو گھر پہ بلانے سے نہ بول سکتی ہوں، کیونکہ اس چیز سے پھر میرا اپنا جو مینٹل پیس ہے وہ تھوڑا بہت
متاثر ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے لائف ہمیشہ کمفرٹیبل نہیں، لیکن اگر وہ اس حد تک متاثر ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس انسان کے بارے میں یا اپنی لائف کو لے کے یا اپنے آپ میں انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں بہت ایکسٹریم وے میں اگین کہوں گی تھوڑی بہت ڈسکمفرٹ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے جس کو ہم صبر بھی کہتے ہیں. لیکن اگر ہم بہت ڈسکمفرٹ میں جا رہے ہیں اور وہ چیز ایک ہمارا پیٹرن بنتی جا رہی ہے تو ہمیں اس چیز کو یقیناً بدلنے کی ضرورت ہے. میں اپنے بچے کے ساتھ اگر اس کی اپنا خیال رکھ رہی ہوں اور اس کا خیال پہلے نہیں رکھ رہی ہوں تو میں اس سے پہلے کھانا کھا رہی ہوں، یا میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ بیٹا آپ ویٹ کریں میں کھانا کھا لیتی ہوں. ویسے تو ہم ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن لیٹس سے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے اور اس کو ہمیں فیڈ کروانا ہے اور اس کو فیڈ کرواتے ہوئے ہم خود اچھے سے نہیں کھا پاتے، تو اگر ہم اس سے پہلے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو اس پہ مجھے گلٹی فیل نہیں کرنا، اس پہ مجھے نہیں سوچنا، بلکہ مجھے یہ سوچنا ہے کہ میرا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے. میرا بچہ جس طرح سے میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے میں بھی خود پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، اور اگر میں اپنا خیال رکھوں گی تو میں اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھ پاؤں گی. پھر اگر ہم اپنے پیسوں کو لے کے بہت سارا ہمارے جو قائد بن جاتے ہیں کہ جیسے پیسہ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ اوور اسپینڈ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اس کو ایکسٹرا سنبھال کے رکھتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی نہیں خرچتے اور ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے گا. ایک اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ہمارا. اسکیرسٹی مطلب یہ کہ ختم ہو جائے گی چیز، خرچ کرنے سے ختم ہو جائے گی. تو اس چیز پہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں، وہ چیز ہمیں کیسے سرو کرتی ہے، کیا اس کی وجہ سے فیوچر میں کسی خاص چیز کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، کسی اور چیز کے بچانے کے چکر میں کیا ہم پریزنٹ میں بھی کوئی چیز کے اوپر مس آن تو نہیں کر رہے، چاہے وہ ہیلدی ایٹنگ ہے یا وہ ہماری ہیلتھ ہے یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے جو ہماری ضرورت ہے. خواہش نہیں ہے، خواہش پہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح سے ہسبینڈس کو لے کے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایسٹرن کلچر میں، اور کیونکہ ہمارا ریلیجن بھی اس چیز پہ بہت ایمفسائز کرتا ہے، اور جو کہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے اس کو لے کے بہت سارے ایسے عقائد ہوتے ہیں جس میں عورت کو سبمسو ہونا، سرنڈر کرنا اور ایکسٹریم میں سرنڈر کرنا سکھایا جاتا ہے، جو کہ ان دا لانگ ٹرم ہماری سوسائٹی میں کیونکہ مرد پہلے سے ہی حاوی ہے، اور شاید کیا یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عورت کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے حاکمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے نائب بنایا ہے اور بہت ساری اور اس طرح کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ جو ایک درجہ ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ آدمی وہ تمام ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہوتے، اور ہم عورتیں جو ہیں پھر بھی پس رہی ہوتی ہیں، ہم اوور ڈو کر رہی ہوتی ہیں، اوور اکوموڈیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا فرض ہے. اب اپنے فرض پورے کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی ذات کو لے کے بھی ہمارے جو فرائض ہیں یا ہمارے حقوق ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سو دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس ان ایوری تھنگ. تو ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ریلیجن کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنا، سیکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا جو واقعی میں ریلیجن کو ٹرو ایسنس میں جانتے ہیں، قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑنا، بیکاز قرآن از ایوری تھنگ، اور اس کے بعد پھر حدیث کے ساتھ. یہ چیزیں بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں چیزوں کو ڈیٹیل میں لرن کرنے میں، کیونکہ ہماری بہت سارے ایسے بلیفس ہیں جو ہمارے اوپر پاس آن کیے گئے ہیں ہمارے پیرنٹس کی طرف سے ریلیجن کے نام پہ، جو کہ جن میں سچائی اور حقیقت نہیں ہے. تو ہمیں چیزوں کو خود ان سے جڑنے کی ایسی چیزوں سے ضرورت ہے، بیکاز ڈیفینیٹلی اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور وہ ہمیں ہر طرح کی رہنمائی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو ہمیں وہ رہنمائی جو ہے اس کو خود سیکھ کرنے کی ضرورت ہے ایکٹیولی، تاکہ ہم اپنے لیے خود اپنے عقائد جو ہیں ان کو چوز کر سکیں، اور جہاں پہ جو عقیدے ہمیں صحیح طرح سے سرو نہیں کر رہے ہم ان کو ڈیکنسٹرکٹ کریں، ہم ان کو دیکھیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، ہم ان کو کیا میں کس طرح سے یہ سرو کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کو بدل سکتے ہیں اور اڈاپٹ کر سکتے ہیں ان ہیلدی عقائد کو، جو کہ واقعی میں ہمیں امپاور کر سکتے ہیں اور ہمارے رشتوں کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے.